اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل صد احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم نے سورہ بقرہ کا 10واں رکوع پڑھنا ہے، اور اس ایک رکوع میں 4 آیات مبارکہ ہیں جو تھوڑی طویل ہیں، لیکن آج کی آیات کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر اور اس کے گرامر کا جائزہ لینے سے پہلے آج کے اس پورے رکوع اور 4 آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے ہماری کلاس کے طالب علم حافظ محمد شہریار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُّوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ جی۔ ہم نے سورہ بقرہ کے تعارف میں پڑھا تھا جی کہ قرآن مجید کی سب سے طویل ترین سورہ مبارکہ ہونے کا شرف بھی سورہ بقرہ کو حاصل ہے، اور قرآن مجید کی سب سے طویل ترین آیت مبارکہ جو ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے، اور جب وہ آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ سورہ بقرہ اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کی 286 آیات ہیں اور 40 رکوعات ہیں۔ اس کا مرکزی موضوع اہل کتاب میں سے یہودی ہیں، ان کے اوپر اللہ نے جو انعامات فرمائے وہ انعامات گنوائے جا رہے ہیں، لیکن انعامات ان کے اوپر تھے اور گنوائے مجھے اور آپ کو جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور مسلمان کو اپنا طرز زندگی قائم کرنے کے لیے سابقہ جو امتیں ہیں ان کے جو برے رویے تھے جس کی وجہ سے اللہ کے غضب کا وہ شکار ہوئے، وہ ہمیں پہلے بتائے جا رہے ہیں کہ تم ان کی طرح امت نہ بننا بلکہ امت مسلمہ بننا، اور وہ امت بننا جو خیر امت کہلانے کی مستحق ہو۔ تو اس وجہ سے یہ ہمارے لیے دعوت و تبلیغ بھی ہے، اور سابقہ انبیاء کا ایک تجزیہ بھی ہے، اور اس سے اشارے ہمیں جو کمپیریٹیو ریلیجن اور تقابل ادیان ہے اس حوالے سے بھی چیزیں مل رہی ہیں، کیونکہ آج جو ہم رکوع پڑھیں گے اس کا مرکزی موضوع انبیاء کے درمیان جو کامن ٹیچنگ ہیں وہ ہیں، یعنی دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے اگر سارے انبیاء کے ماننے والے ان تعلیمات کے اوپر بھی آ جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے مذاہب جو ڈیوائن ریلیجن کہلاتے ہیں، الہام پہ ریویلیشن پہ یقین رکھتے ہیں، وہ یہودیت، عیسائیت اور مسلمان ہیں۔ تو انہی کے درمیان بھی آج دنیا میں فتنہ بپا ہے۔ آپ اسرائیل فلسطین کی جو ہے وہ دیکھ لیں چپکلش
کہ تیسری نسل جو ہے وہ بیچاری بھگت رہی ہے۔ اور پوری دنیا میں دیکھیں تو نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ہر ایک کی جو ہے وہ اس کے لیے چیلنج ہے کہ حکمرانی کس کی ہوگی، اور ساری آسمانی اور اعلامی کتابیں یہ کہتی ہیں حکمرانی کسی کی بھی نہیں ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ تو جس دوڑ میں دنیا شریک ہے اور جس دوڑ میں اللہ کو ماننے والے بھی شامل ہیں، تو الامان والحفیظ قرآن ہمیں اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آؤ سوچو کہ سارے انبیاء تو یہ نظام حیات لے کر آئے ہیں۔ آج آپ ڈیموکریسی دیکھ لیں، سیاسی سارے نظریات دیکھ لیں، تو آج کی آیات مبارکہ میں بڑے آسان سے اسلوب اور پیرائے میں بتلا رہی ہیں کہ جو اقتدار اعلیٰ ہے، سوورینٹی ہے، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور قانون اور سکہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کثرت اور بہت سارے لوگوں کا ووٹ دے دینا اور اکثریت کا شو ہو جانا، جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں اور دنیا جس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، تو اکثریت معیار نہیں ہے بلکہ حق معیار ہے۔ آیات آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں چیزیں مزید کھل جائیں گی۔ اور جو ہمارا ہر روز کا یہ سبق ہے، میں دہرا دیتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں میں یہ جو آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارا کمبینیشن ہے 4 کلر کا۔ جو لال ہے یہ ہمارے ورب کو شو کر رہا ہے، اور جو ہمارا سبز ہے یہ اسم اور ناؤن کو شو کر رہا ہے، اور جو بلیو ہے یہ پارٹیکل اور لیٹرز جو ملا دیتے ہیں اسم اور فعل کو، اور ایک کلر ہم نے اسم کی کیٹیگری میں مزید رکھ لیا ہے جو ہمارے پرو ناؤن ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ 10,000 کے قریب قرآن مجید میں ان کا استعمال تھا۔ تو یہ پورا رکوع آج بھی یاد دہانی ہے جی۔ آؤ ایک جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، واو کا معنی یہ کنجنکشن ہے جی، حروف عطف ہے۔ از جب، یہ گرامیٹیکلی کیا بنے گا؟ ہم روزانہ یہ پڑھ رہے ہیں جی۔ اس رکوع میں آج یہ 10واں رکوع ہے۔ از ازا یہ دونوں ایک ہی کیٹیگری کے ہیں۔ یہ کہلاتے ہیں جی ظرف، جو ہمیں کوئی زمانہ یاد کروا دے یا کوئی مکان یاد کروا دے، اس کو ہم انگلش میں ایڈورب کہتے ہیں۔ ایڈورب آف ٹائم اور ایڈورب آف پلیس، یہ 2 قسم کے ایڈورب ہیں۔ تو یہ زمانہ ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے کہ یاد کرو ذرا اے اہل کتاب، تم اب میرے حبیب کو مدینے میں سکھ کا سانس نہیں لینے دیتے ہو، ذرا یہ تو یاد کرو کہ میرے حبیب کے اشاعت اسلام اور دعوی اسلام میں اور تمہارے جو انبیاء آئے تھے میرے بندے تمہارے پاس، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا نعرہ اور دونوں کا سلوگن ایک ہی ہے، واو اور از جب۔ یعنی یاد کرو اے اہل کتاب، تم اشاعت اسلام کے راستے میں روڑے نہ اٹکاؤ۔ مدینے میں میرا حبیب ہجرت کر کے آیا ہے مکے سے، تو تمہیں تو ان کے راستے میں پھول بچھانے چاہیے۔ مشرک اور کافر مکے میں تھے تو وہ پریشان کرتے تھے، سمجھ آتی تھی کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں، تم تو اللہ کو مانتے ہو، ذرا دیکھو تمہارے موسیٰ، تمہارے عیسیٰ اور میرے حبیب کے درمیان اور ان کے پیغام میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سملیرٹیز ہیں جی، یہ کامن ٹیچنگ ہے۔ واو کا معنی اور از جب، اخذنا ہم نے لیا، یہ ہمارا جو ہے وہ پاسٹ ہے، پرفیکٹ ٹینس ہے۔ اخذنا بڑی سادہ سی اس کی گردان ہے جی۔ اخذا اس ایک نے لیا، 2 نے، اخذا، اخذو، اخذت، اخذتا، اخذنا، اخذتا، اخذتما، اخذتم، اخذتی، اخذتما، اخذتن، اخذتو میں نے لیا، اور اخذنا ہم نے لیا۔ ہم نے لیا، اللہ فرما رہا ہے کیا؟ میثاق، پختہ جو وعدہ ہے اور پختہ عہد ہے وہ لیا۔ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے ہم نے وعدہ لیا۔ وعدہ کیا لیا؟ نمبر 1، یہ 10 احکامات ہیں، احکام عشرہ، ان کو یہودیت کی تعلیمات میں بھی کہا جاتا ہے، اور 10 کمانڈمنٹس کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ یاد کرو جب بنی اسرائیل سے ہم نے پختہ وعدہ لیا، لا تعبدون، تم عبادت نہ کرنا، نہ کرو، الا سوائے، الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور تم نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اور سود کے اوپر جو اہل کتاب جو ہے وہ بڑا کاروبار کرتے تھے، اور جو اپنے آسمانی احکامات تھے ان کو وہ اپنی کتابوں میں چھپا لیتے تھے۔ ہم نے ایک واقعہ پچھلی آیات میں پڑھا تھا، اور اس کو ہم اپنی زبان میں تحریف کتاب کہتے ہیں، یعنی ڈسٹورشن کر لیا اپنی بکس کے اندر، کہ کچھ لفظ مٹا دیے، کچھ معنی بدل دیے، تو کتاب لوگوں سے نکال کر چند لوگوں کے پاس آ گئی کہ یہ انہی کا ہی سرمایہ ہے۔ آج جیسے مسلمان بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ قرآن سارے لوگوں کی، سارے نظام حیات کی مکمل کتاب ہے، لیکن آج ہم نے کو مر بھی جائے تو مولوی صاحب کی ضرورت ہے،
کوئی نکاح بھی ہو تو مولوی صاحب کی ضرورت ہے، کوئی نیا مکان بنایا ہے تو کتنی مشکل سے پیسے کما کے بنایا ہے، لیکن سپارہ اور قرآن جو ہے یہ مولوی صاحب سے پڑھانا ہے. یعنی یہ بھی آہستہ آہستہ دین سارا لوگوں کے پاس جو ہے وہ رکھ دیا کہ جو یہ کہیں گے وہی ہماری رائے ہے. لیکن قرآن تو ہر بندے کے لیے کتاب ہے، ہر بندے کے پڑھنے کے لیے. تو نہ عبادت کرنا سوائے اللہ کے، اور تم عبادت اپنی خواہشات کی کرتے ہو، انہی کو تم نے خدا بنا رکھا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، واو کا معنی، اور ہم نے یہ بھی پختہ وعدہ لیا کہ وَبِالْوَالِدَيْن، اور جو والدین ہیں اصل میں یہ تھا والد اور اس کا تثنیہ تھا والدان، لیکن یہ اس کا سبجیکٹ سینس نہیں ہے بلکہ اس کا جو ہے وہ آبجیکٹو، اس کا سینس مفعول بن گیا ہے، آبجیکٹ بن گیا ہے، تو اس لیے والدین بن گیا ہے. یعنی ماں اور باپ دونوں کے ساتھ تم پیش آنا احسانہ، حسن سلوک کے ساتھ، نیک سلوک کرنا، یہ دوسرا وعدہ لیا ہم نے. تو والدین کی جو فرمانبرداری ہے اور ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، یہ اللہ نے قرآن مجید میں موسٹلی مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ فوراً والدین کا درجہ رکھا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا سبب جو ہے وہ والدین بنے. پیدا ہمیں اللہ نے کیا ہے لیکن دنیا میں آنے کا سبب کون بنا ہے؟ والدین بنے ہیں. تو والدین کا جو مرتبہ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی دنیا میں نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ریگارڈ کے لیے اپنی عبادت کے ساتھ ہمیشہ ان کا تذکرہ کیا ہے، اور جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے، اور جو باپ کی نافرمانی ہے اس کو بڑے شدید الفاظ میں کنڈیم بھی کیا ہے. تو ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک، بلکہ یہاں تک قرآن نے جملہ کہا ہے کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا اف، یعنی کسی بات میں سنتے سناتے ان کے کسی بڑھاپے میں، کسی پریشانی کے عالم میں او اور اف کہنا، تو یہ بھی جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں. تو ماں اور باپ دونوں کا اپنا مقام ہے. ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ ماؤں کا مقام زیادہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن وہ جو مقامات ہیں وہاں اللہ نے بیان فرمایا اور اس کے رسول نے. باپ کی جو نافرمانی ہے وہ بھی اتنی ہی ناپسندیدہ ہے جتنی ماں کی نافرمانی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. آقا دو جہاں تشریف فرما تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضور بتلائیے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، گناہ کبیرہ؟ ان میں سے آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور جھوٹی گواہی دینا، اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ والدین کی نافرمانی، یہ کبیرہ گناہ ہے. اب آج کل کی نسل جو ہے وہ جدید تعلیم یافتہ، وہ تو عموماً یہ کہتی ہے کہ ابا جی اور اماں جی کو کیا پتہ ہو، ہم بہتر جانتے ہیں. نظام ماحول ایسا ملا ہے باہر کہ والدین کی جو باتیں ہیں ان کی طرف ہم عموماً کان نہیں دھرتے. تو کچھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دوری بھی ہے کہ ہم سارے جو ہے وہ اپنی ڈی ٹریک ہوئے ہیں معاشرے میں. اور تیسرا حکم ہے وذل قربا، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو. وذل قربا، اور جی قریبی قرابت داروں میں. تو زی جو ہے نا جی، یہ اونرشپ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ آئی ذہن میں رکھ لیں، یہ اگر زال اور واو زو ہو تو بھی اس کا معنی ہے والا، جیسے کیا ہوتا ذل قربا، اور اگر زال اور یہ ہو تو بھی یہ ہے والا، اور اگر زال اور الف ہو تو بھی اس کا معنی والا ہے. یعنی یہ ذل قربا ہوتا یا ذل قربا ہوتا یا ذل قربا ہوتا تو اس کا معنی کیا ہے؟ قرابت والے. جیسے علم والے کو ہم عربی میں کیا کہیں گے؟ ذو علم، اور ذا علم بھی کہہ سکتے ہیں، ذی علم بھی کہہ سکتے ہیں. یہ لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں فلاں بندہ بڑا جو ہے وہ باشعور ہے، ذی شعور ہے، تو اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں یہ ذو سے اور ذا سے ذی کیوں بنا ہے؟ یہ تمام کی آبجیکٹو سینس جو ہے وہ چل پڑی ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وذل قربا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہاں بھی تھوڑا سا ٹھہر کے سوچیں. ہم قریبی رشتہ داروں سے دشمنیاں شروع ہی قریبی رشتہ داروں سے کر لیتے. ہم عید شب برات پہ بھی نہیں ملتے، بلکہ بڑا پیارا طریقہ تھا ہمارے گاؤں دیہات کی زندگی کا کہ جب بھی کوئی ایونٹ آتا تھا تو پھر شب برات جا رہی ہے جی، معراج کی رات ہے، کوئی بڑا دن ہے تو جناب کچھ پکا کے لے گئے. منگنیاں ہوتی تھیں تو اس کے بعد یہ چیزیں چلتی رہتی تھیں. گو کہ یہ اسلام میں 2 + 2 = 4 کے اصول کے تحت باتیں نہیں تھیں، لیکن یہ ہماری رشتہ داریاں اور قرابت داریاں بحال رکھنے کے لیے تھی. آج ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو قریبی رشتہ داروں میں کون آتا ہے جی؟ آپ کے بلڈ ریلیشن والے جو ذوی الارحام ہیں، یعنی ماں کی وجہ سے اور باپ کی وجہ سے جن کے ساتھ رشتہ داریاں بنی، تو وہ کون ہیں جی؟ ماموں، ماسیاں، خالائیں اور چچا اور تایا، چچیاں، یہ پھر آگے ایکسپینڈ ہوتی جاتی ہیں. پھر کزن، یہ ہیں جی ہمارے سارے ذوی القربا جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے بھی اور ہم سے بھی کہ ان کا خیال رکھنا. تو پرائورٹی ان کی ہے. ہم دیکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ دیتے ہیں لاہور میں اور بے ہی دیتے ہیں جی کشمیر میں.
اور کھالیں کسی اور کے لیے اور قربانیاں کسی اور کے لیے. اسلام نے ایسا طریقہ نہیں رکھا. تمہارے ہر صدقے، تمہارے ہر خیرات اور تمہارے ہر حسن سلوک کا سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ ذوی القربہ. تھوڑا سا پیچھے جائیں تو تمہاری ہر چیز کا مستحق اللہ ہے. اس کے بعد کون ہے؟ والدین ہیں. والدین کے بعد پھر کون آگے؟ قریبی رشتہ دار آ گئے. آج لوگوں کے والدین گھر میں ہیں اور لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں تبلیغ پہ ٹرے ہوتے ہیں. 2 مہینے 4 مہینے ماں گھر باپ گھر، بیماری مشکل. تو جنت تو گھر میں ہے لیکن ہم کہیں اور جا کے اس کو تلاش کر رہے ہیں. یہ بھی جو ہے وہ ایسا ہے جو طریقہ ہے جو بالکل بھی جو ہے نا جی فطرت کے مطابق نہیں ہے. ولی یتامہ، اور یہ بھی ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم حسن سلوک کرنا یتامہ، یتیموں سے. اللہ کو وہ گھر بڑا پسند ہے جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہے. اور یہ خصوصاً جو چیزیں آ رہی تھیں جب صحابہ شہید ہو رہے تھے تو ان کے بچے جو ہیں وہ پیچھے تھے، تو وہ یتیم تھے، عورتیں بیوہ تھیں. تو قرآن نے اس کے اوپر بڑا سٹریس کیا مدنی زندگی میں، کیونکہ یہ صورت بھی کہاں نازل ہوئی ہے؟ مدینہ میں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، تمام غزوات مدنی زندگی میں ہوئے ہیں. مکی زندگی میں ایک غزوہ بھی نہیں ہوا. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، فتح خیبر، فتح مکہ، آگے جناب آپ چلتے جائیں تو جتنے بھی غزوات ہیں، غزوہ حنین، غزوہ موتا، یہ تمام کے تمام مدنی زندگی میں. تو صحابہ جوان شہید ہو جاتے، بچیاں بچے گھروں میں ہوتے تو وہ یتیم ہو جاتے. تو شریعت نے یہ کہا کہ ان کا خیال کرو. والمساکین، اور مسکین کا خیال کرو جس کے پاس کچھ نہ ہو. مسکن بھی ہوتا ہے نا، رہنے کی جگہ، جس کے پاس اپنا گھر نہ ہو، جس کے پاس جو ہے وہ اپنی گزران کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے بنیادی چیزیں بھی موجود نہ ہوں تو وہ اس زمرے میں آتا ہے. اس کا عمومی اردو میں ترجمہ جو ہے وہ فقیر بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن فرق جو ہے وہ اعتباری ہے. تو کتنی باتیں ہو گئیں؟ اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک 2، ذوی القربہ، یتامہ، مساکین. کتنے ہو گئے ٹوٹل احکامات؟ 3 اور 4، 5 چیزیں ہو گئیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو بات کر دیتا ہوتا ہوں کسی کو اچھی لگے یا بری. یہ رویہ ٹھیک ہے جی؟ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کیوں بات کرتے ہیں جو کسی کو بری لگے؟ آپ اچھی بات بھی ہو تو اچھے پیرائے میں کریں. ضروری نہیں آپ اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہو جائیں اور آپ کہیں جی میں نے بات تو ٹھیک کی ہے نا، آپ کو بری لگتی ہے تو لگے، لیکن لوگوں کے مزاج کا خیال رکھنے کی بات بھی کہی گئی ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، واو کا معنی. اور قولو، کہو، للناس، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات. اچھی بات بھی کرو اور حکمت سے کرو. اگر آپ اچھی بات حکمت سے نہیں کرو گے تو اچھی بات پھر بات تو اچھی رہے گی لیکن وہ اچھی بات کسی تک پہنچ نہیں سکے گی. وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کرے گا، سوچے سمجھے گا، عمل نہیں کرے گا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ حکم دیا کہ میری عبادت کرو، والدین کے ساتھ اسے سلوک کرو. یہ باتیں کرتے کرتے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ بھی کہا کہ نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو. اچھا، یہاں سے ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ نماز پڑھو. کیا وہ ہماری طرح 5 نمازیں پڑھتے تھے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور زکوٰۃ کیا ہماری طرح وہ 2.5% ہی دیتے تھے؟ نہیں، ایسی بات نہیں تھی. بلکہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ بھی بدنی کوئی نہ کوئی عبادت کرتے تھے. بدنی کا معنی کیا ہے؟ فزیکلی. تکبیر تحریمہ، قیام قرات، کوئی نہ کوئی فزیکلی عبادت جو ہے وہ اللہ کے حضور وہ بجا لاتے تھے. ضروری نہیں کہ ہماری طرح 2 رکھتے ہوں، ہاتھ اٹھائیں ہم تکبیر تحریمہ کہیں، وہ بھی ایسے ہی کہتے ہوں، ایسی بات نہیں. وآتوا الزکوٰۃ مراد یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ہم 2.5% دیتے ہیں، ضروری نہیں کہ ان کے اوپر بھی زکوٰۃ 2.5% ہو. اور ہمیں اس کی ٹو لگانے کی، جب قرآن آ گیا تو باقی ساری شریعتیں کیا ہو گئیں؟ کینسل، ڈیلیٹ، منسوخ ہو گئیں. اب شریعت کی بات ہے جو شریعت محمدی ہے. تو یہاں ایک اور بات دیکھیں کہ پہلے ساری باتیں ہوئی ہیں، نماز زکوٰۃ بعد میں ہوئی. حالانکہ نماز اور زکوٰۃ دینا، یہ پڑھنا اور دینا، یہ حقوق اللہ میں سے یا حقوق العباد میں سے؟ حقوق. دیکھیں، اقیموا الصلاۃ یہ اللہ کا حق ہے اور آتوا الزکوٰۃ یہ بندوں کا حق ہے. لیکن دیکھیں نا، اللہ نے جو اپنا حق ہے اس کو آخر میں رکھا ہے. چلیں اللہ کو مان تو رہے ہو نا، لا تعبدون الا اللہ، اور وبالوالدین احسانا، والدین کا خیال رکھو، ذوی القربیٰ، یتیم، مسکین، لوگوں سے انداز گفتگو تمہارا اچھا ہو. ہاں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز ہی پڑھو. اور میں نے یہ دیکھا ہے معاشرے میں کہ نماز پڑھنے والے مسجد میں ایک صف میں پہلی لائن میں کھڑے ہو کر 25 سال اکٹھی نماز پڑھنے والوں کا دل ایک دوسرے کے لیے صاف نہیں ہوتا. بینگ اے امام میں نے یہ دیکھا ہے. جتنی سختیاں، جگہ کے ملنی کس نے ہے پہلے جی، بیٹھنا پہلے کس نے ہے. تو یہ جو کھینچا تانی ہے، یہ نماز اپنی روح کے مطابق ہمارے اندر اتر نہیں رہی.
واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہاں نہیں ہے کہ نماز پڑھو، قائم کرو، یعنی وہ اخلاص کے ساتھ اور احسان کے ساتھ، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ یہ باتیں جب ساری ہو گئیں تو اللہ فرما رہے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا، اے اہل کتاب، اے یہودیو، ثم پھر، دین یہ بھی جو ہے وہ اسی میں سے ہے، کنجنکشن میں سے، تولیتم یہ فعل ہے، تم پھر گئے، الا قلیلا سوائے چند ایک کے، تم سارے ہی پھر گئے ان وعدوں سے، منکم، من کا معنی سے، کم تم میں سے، وانتم موردون اور تم منہ پھیرنے والے ہو، تم اس وقت بھی پھر گئے تھے، اور اب جب میرا حبیب آیا ہے تمہارے لیے توحید و رسالت کا پیغام لے کر تو تم پھر بھی پھر گئے ہو۔ اچھا، یہاں جب باتیں یہ ساری کر دی ہیں تو یہاں مسلمانوں کو بھی قریب کر دیا ہے اور اہل کتاب کو بھی مسلمانوں کے قریب کر دیا۔ کیسے جی؟ کہ مدینے میں مخالفت کا جو ایک ماحول تھا وہ اہل کتاب اور یہودیوں نے کریٹ کر دیا تھا۔ ان کے ساتھ پھر حضور نے ایک معاہدہ کیا پہلے آتے ہی مدینے میں، اور وہ تھا میثاق مدینہ۔ جب یہ اس پہ بھی کاربند نہ رہے تو پھر یہ غزوہ احد میں اور منافقین اور غزوہ خندق میں یہ جو اہل کتاب یہودی تھے ان کو رسول اللہ نے مدینہ بدر کروا دیا۔ اچھا، اب ان کو مسالت کی طرف لایا جا رہا ہے کہ خدا کے بندو ذرا سوچو تو صحیح کہ میرے حبیب کے پیغام میں جو قرآن کی شکل میں ہے اور تمہاری تورات اور انجیل میں فرق کیا ہے؟ دیکھو، وہاں بھی اللہ کی بات تھی، یہاں بھی اللہ کی بات ہے، وہاں والدین کی بات ہے، یہاں بھی والدین کی بات ہے، وہاں بھی ذوی القربیٰ، یتامہ، مساکین کا خیال تھا، وہاں بھی لوگوں سے اعلیٰ قسم کی گفتگو اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ تھا، تو قرآن کے اندر بھی یہ ساری باتیں ہیں۔ یعنی یہ پیغام اجنبی نہیں ہے، میرے حبیب کا کہنا مانو اور میرے حبیب کی غلامی کے میں آ جاؤ۔ یہ ایک سملیرٹی قائم کی گئی ہے، یہ کامن ٹیچنگ ہے جی جن کی بات کر دی گئی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یہ دو آیات آپس میں بڑی لنک ہیں، اگلی بھی اور یہ بھی۔ پہلے تھوڑی سی میری بات سن لیں، پھر یہ آیات آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ہوا یہ کہ جب رسول اللہ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں ایک تو یہودی آباد تھے اور دوسرا بڑا گروہ تھا مشرکین کا، اور یہ صدیوں سے بستے تھے یہاں پر، یہ ان کا پرانا گھر تھا مدینہ۔ تو جو مشرک تھے ان کے دو بڑے قبیلے تھے جن کو اوس اور خزرج کہتے تھے، خزرج بھی پڑھتے ہیں اور خزرج بھی پڑھتے ہیں اس کو، لیکن مشہور لوگوں میں یہ ہے کہ یہ خزرج ہے۔ اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے کن کے تھے؟ مشرکین کے، اور تین قبیلے یہودیوں کے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ یہ یہودیوں کے تین قبیلے تھے اور اوس اور خزرج یہ مشرک تھے، یعنی پارٹیاں بڑی بڑی دو تھیں، ایک مشرک اور دوسرے یہودی۔ ان کے گروہ تین تھے اور ان کے گروہ دو تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ان میں سے جو ایک قبیلہ تھا وہ یہودیوں کے ایک دو قبیلوں کے ساتھ فرینڈشپ رکھتا تھا اندر اندر سے، اور جو دوسرا تھا وہ دوسروں کے ساتھ رکھتا تھا، تو یہ ایک دوسرے کو بڑا بلیک میل کرتے تھے۔ اور ہوا یہ کہ ان کی جب آپس میں لڑائیاں ہوتیں تو فدیہ لے لیتے، اور چونکہ اوس اور خزرج جو ہیں یہ مشرک تھے تو ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ خدا کی بات تم مانتے نہیں ہو اے اہل کتاب یہودیو، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، اور تمہاری دوستی ہے ان کے ساتھ، اوس و خزرج کے ساتھ، آدھی ایک کے ساتھ اور آدھی دوسروں کے ساتھ، تو ان کی باتیں تم مان لیتے ہو، اور پھر تم جب لڑائیاں ہوتی ہیں اور ان کے قیدی ایک دوسرے کے پاس بن کے آتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ ہماری تورات میں لکھا ہے کہ کوئی قیدی بن جائے تو پیسے دے کے اس کو چھڑا لو، تو بڑے کھلے ہو کے کہتے ہو جی کہ ہم نے تو اپنے بندے چھڑوائے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم مشرکین کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اللہ کی بات کو پس پش ڈال دیتے ہو اور آپس میں یاری اپنی نبھاتے ہو، یہ تمہارا کون سا مذہب ہے؟ اللہ نے تو تم سے پھر اور وعدے بھی لیے ہیں، وہ وعدے کیا ہیں؟ تم خون نہیں کرو گے کسی کا، تم کسی کو گھر سے نہیں نکالو گے، وہ ساری باتیں تم بھول جاتے ہو۔ تو تھوڑی سی تنقید کی گئی ہے اہل کتاب پہ اور ان کے اس برے رویے کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ اوس خزرج اور یہودیوں کے تین قبائل، یہ دو آیات مبارکہ اسپیسیفکلی ان کے لیے ہیں۔ ترجمہ آپ نے بول کے کرنا ہے جی میرے ساتھ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، واو کا معنی اور از، جب آپ یاد کر لیں جی از کیا ہے؟ ایڈورب ہے جی، ظرف ہے، اذا بھی ایڈورب ہے، اور بھی کافی سارے ہیں لیکن سر دست یہ دونوں ذہن میں رکھیں۔ اخذنا وہی بات ہے جو پہلے گزر گئی، ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، کم جو ہے یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے جمع کی، کیا وعدہ لیا؟ لا تسفکون کہ تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کا خون، یعنی اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، یہ تم نے وعدہ لیا تھا۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، واو کا معنی اور، لا نہ، تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنے اپنوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو نہیں نکالو گے، من
سے، دیارکم اپنی بستیوں سے تم ان گھروں سے اپنوں کو نہیں نکالو گے، ثم اقررتم جب یہ وعدہ ہم نے اللہ فرما رہے لیا، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا کہ ٹھیک ہے اللہ یہ وعدہ ہمیں قبول ہے کہ ہم خون بھی نہیں بہائیں گے اور ہم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے بھی نہیں نکالیں گے، یہ تم نے اقرار کر دیا۔ وانتم تشہدون واو کا معنی اور انتم تم تشہدون وعدہ بھی تم نے کیا تھا اور تم اس کو دیکھ بھی رہے ہو، تم اس کے اوپر گواہ بھی خود ہی تھے، یعنی تم میں سے کچھ لوگوں نے وعدہ کیا تھا، پھر باقی تمہاری نسلیں ہیں، تم گواہ ہو، سینہ بسینہ چیزیں چلی آ رہی ہیں تم تک، لیکن یہ تم ہی ہو پھر جنہوں نے یہ وعدے توڑ دیے۔ ثم پھر انتم تم ہاؤلائے وہی ہو، ویسے اس میں اشارہ ہے، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، لیکن انتم اور ہاؤلائے دونوں اس لیے لائے گئے کہ سٹریس پیدا ہو جائے۔ ثم پھر انتم ہاؤلائے تم ہی وہ ہو، تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، یہ فعل مضارع جمع کا صیغہ ہے، فریقاً ایک وہ جو گروہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اہل کتاب نے آپس میں تعلقات نہ رکھے جو اللہ کہہ رہا تھا، لیکن اپنی دوستی یاری اوس و خزرج کے ساتھ تھی جو مشرک تھے، تو ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اپنے مذہبی احکامات کو جو ہے وہ ان کے ساتھ چیٹنگ کر دیں، تو تم اپنے لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا اور تم نکالتے ہو فریقہ ایک گروہ کو، منکم اپنوں سے، من دیارہم ان کی بستیوں میں سے۔ اچھا پھر ہوتا کیا تھا؟ آج بھی یہی سین دنیا میں ہو رہا ہے۔ اچھا یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، مشرک 2، تو انہوں نے دوستیاں کر لی ان کے ساتھ، ہر جنگ میں ان سے فائدہ لیتے تھے۔ آج بھی دیکھیں اسلحہ بھی انہی کا، لڑائیاں بھی انہی کی، بکتا بھی انہی کا اور واپسی بھی انہی کی۔ آج بھی پوری دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ پوری دنیا میں لڑنا، جنگیں، اسلحہ بیچ بھی رہے ہیں، ساری چیزیں جو ہیں، اور بس ایک سرکل پورا جو ہے وہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اگر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مشرکین کا قید ہو کہ ان کے پاس آ جاتا، یا ان کا کوئی بندہ قید ہو کہ ادھر چلا جاتا، تو یقیناً وہ پیسے دے کر چھڑا لیتے، فائدہ پھر بھی یہودیوں کو ہوتا۔ تو مشرکین کو درمیان میں جو ہے وہ انہوں نے ایک آڑ بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ تم اللہ کی کتاب کو پاس نہیں رکھتے ہو، اور جو ان کے وعدے ہیں ان کا تم بڑا پاس رکھتے ہو۔ تو تظاہرون کیا معنی کرتے ہیں جی؟ تظاہرون تم مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاسم گناہ، والعدوان اور زیادتی میں، یعنی تم ان کی مدد کرتے ہو اور جو ان کے خلاف گناہ اور زیادتی میں۔ تو اللہ جہاں تمہیں مدد کرنے کا کہتا ہے وہاں تم مدد کرتے نہیں ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ واو کا معنی، اور یہ کنجنکشن ہے جی، 2 باتیں آج اپنے ذہن میں پکی بٹھا لیں کہ واو کیا ہے، کنجنکشن ہے، حروف عطف ہے، یہ ٹوٹل تعداد میں 10 ہیں، ان میں سے ایک ہے، اور دوسرا ہے از اور اذا، یہ ایڈورب ہیں، یہ جہاں بھی آئیں گے یہ کوئی زمانہ ہمیں یاد کرائیں گے، آ جائے گا، ہو گیا وہ زمانہ۔ واو کا معنی اور ان، یہ کنڈیشنل پارٹیکل ہے، اف کے معنی میں ہے، اور واو اور ان اگر یا تو وہ پاس آئیں، کم تمہارے، اسارا قیدی بن کر، ہم اس کا واحد بولتے ہیں اسیر، وہ قیدی ہوتا ہے۔ وہیں یا تو کو مسارا، اور اگر وہ پاس آئیں تمہارے کیا بن کر، قیدی بن کر، وہیں یا تو کو مسارا، اور اگر وہ پاس آئیں تمہارے قیدی بن کر، تو تفادوہم، تفادو تم فدیہ دیتے ہو، ہم ان کا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ واو کا معنی، اور ہوا وہ محرمن حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، یعنی جب لین دین کی بات آئے تو تم کر دیتے ہو، تو گھروں سے نکالنا بھی تو حرام تھا، اس کا تمہیں خیال کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہمیں بھی دوسروں کی باتیں نظر آتی ہیں نا، کہتے وہ ایک محاورہ سا بنا ہوا ہے نا کہ دوسرے کا جو ایک وہ اپنا جو عیب ہے وہ نظر نہیں آتا، اور دوسرے کا چھوٹا سا بھی ہو تو اس کو ہم پہاڑ سمجھتے ہیں۔ یہی کیفیت انہیں کی تھی کہ فدیے والی بات ہو تو تم اس کو اپنا لیتے ہو، حالانکہ گھروں سے نکالنا بھی تو حرام کیا گیا تھا ان پہ۔ انہیں پھر کہا گیا ہے اچھا اس کا مطلب ہے تم آدھے اللہ کے احکامات مانتے ہو اور آدھے تم نہیں مانتے ہو، تو جو آدھے مانے اور آدھے نہ مانے اس کی پھر سزا یہی ہے کہ وہ ذلت اور رسوائی میں چلا جاتا ہے۔ افتؤمنون، آ کا معنی جی کیا، فا، پس تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، یعنی کچھ باتیں تم کتاب کی مان لیتے ہو، وتکفرون ببعض واو کا معنی ہے، اور تکفرون انکار کر لیتے ہو، ببعض کچھ کا، یعنی کچھ مان لیا
یعنی جیسے ہم مانے بیٹھے ہیں جی، ہم نے ساری کتاب مان لی ہے جی، قرآن، مرنے پہ بھی، نیا گھر بنانے پہ بھی، اس کے اندر یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے، اس کی طرف شاید لوگوں کا کوئی خیال نہیں جاتا۔ قرآن مجید نے 3 مقامات پر کہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے نہیں مانتے، اولئک هم الکافرون، اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الظالمون۔ جو اللہ رسول کی مرضی کے فیصلے نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں، ان کا انجام بہت برا ہے۔ تو آج عدالتی نظام دیکھیں جی، اسی کتاب پہ کھڑا ہے ہمارا مالیاتی نظام کیا اسی کتاب پہ کھڑا ہے؟ یہ تو اور جو ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ اپنے گھر کا نظام تو ٹھیک کر لیں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں ٹھیک طریقے سے کر لیں، اپنے بیٹوں کی شادیاں ٹھیک طریقے سے کر لیں، اپنا خاندانی نظام ہی بہتر کر لیں، ہم تو اس بات کو بھی جو ہمارے اختیار میں ہے ہم پورا نہیں کرتے۔ تو یہی بات ہے جی جو اہل کتاب والی ہمارے اوپر آج صادق آ رہی ہے۔ کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بات؟ یعنی کیسی بات ہے جی کہ ساری زندگی سود کمایا، عالی شان مکان بنایا، اس کے بعد بچے مدرسے سے بلا کر قرآن پڑھایا؟ جی کیسی سوچ ہوگی کہ اس کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے، لیکن سارے کام کر کے جناب عالی شان محل، لیکن اسی قرآن سے اس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ تو یہ مذاق ہے اس کے ساتھ، یہی اہل کتاب کی خامی بھی تھی جس کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے۔ اور ان کی بربادی کے باوجود بھی ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، مسلمان قرآن اور اللہ کے حبیب سے جتنا دور ہوتا جائے گا اتنا ہی بد مذہب ہماری گردن دبوچیں گے۔ یہ آج کے بعد جو ہے نا، یہ بات اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں۔ مسلمانوں کا عروج قرآن مجید اور آقا دو جہاں کی حدیث و سنت کے ساتھ کنڈیشنلائز ہے۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں، آپ کے ایگریمنٹس ہو جائیں، آپ کے بڑے بڑے سی پیک بن جائیں، ایک نہیں سینکڑوں بن جائیں، آپ اوپر نہیں آ سکتے جب تک کہ آپ کا اللہ رسول کے ساتھ نظام اپنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اچھا، اللہ پھر ہمیں سزا کس سے دلوائے گئے؟ وہ ایک بڑی مشہور سی کہاوت سی ہے، مفہوم ہے کہ کسی گاؤں دیہات کے بڑے کی کہیں سے بےزتی کروانی ہو نا کسی دوسرے چودھری نے، تو وہ کسی مسلی مراسی سے اس کو کہتا ہے جی اس کو تھپڑ ایک لگا دینا۔ یہی حال ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کی نافرمان قومیں آج ہمارے اوپر مسلط ہو گئی ہیں اپنے معاشرتی ایجنڈاز لے کر۔ ہم تو اپنی معاشرتی کھو بیٹھے ہیں۔ ہمارا بچہ 26 نہیں سمجھتا، میں پہلے بھی کہتا ہوں 26 سمجھتا ہے، قرآن نہیں سمجھتا۔ آج ایک جگہ پہ گئے، وہاں شادی تھی، تو میں نے وہ نکاح والا مٹیریل دیا، اس کے اندر 10-12 آیات ہیں، کچھ حدیث ہیں، تو لوگ دیکھ دو کہ بس نیچے رکھ دیتے ہیں، موبائل بھی اوپر ہی ہے۔ یعنی قرآن کا ادب اور کچھ اخلاقیات یا بات وہ ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے۔ یہ کسی اور زمانے کی باتیں ہیں شاید جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو تم کیا ایمان لاتے ہو کہ بعض کتاب پر وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو سنیں سزا کیا ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ یہ ہے جی میرے اور آپ کا انجام۔ اہل کتاب کا بھی یہی تھا اور میرا اور آپ کا بھی یہی ہے۔ ترجمہ ذرا خود کرنے کی کوشش کریں۔ فما جزاء، فا کا معنی پس، ما کیا، جزاء بدلہ ہے، من جو، یفعل ذالک کیسا، کہ کچھ مان لی اللہ کے حکم اور کچھ نہ بھی مانے تو کوئی بات نہیں، مان جو لی، کر جو لیا، جو ایسا کرتا ہے منکم تم میں سے، اس کا پھر بدلہ کیا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے اس کا بدلہ پھر نہیں ہے الا خزیون، الا سوائے، خزیون رسوائی کے علاوہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ کدھر جی رسوائی ہوگی؟ فی الحیات الدنیا، فی کا معنی میں، الحیات زندگی، دنیا کی زندگی میں رسوائی اس کا مقدر ہے۔ اب دیکھ لیں جی، یہ ہے ہماری خارجہ پالیسی، یہی ہے ہماری داخلہ پالیسی، اور یہی ہے ایٹمی طاقت کا انجام اگر ہم اللہ رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کریں گے تو۔ اچھا، دنیا میں تو ذلت ہوگی ہی ہوگی، تو ہم بھی تو اہل کتاب کی طرح لو لگائے بیٹھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا دو جہاں شفاعت کریں گے ہماری امت کے گناہ گاروں کی، لیکن ہمیں بھی تو اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، واو کا معنی، اور یوم دن، یہ بھی ایڈورب ہے دن، اور القیامہ قیامت کا معنی کیا ہے جی؟ قام یقوم کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا۔ اللہ کے حکم سے ہر چیز جب الرٹ ہو جائے گی تو وہ دن کیا کہلائے گا؟ قیامت۔ قام یقوم کا معنی ہے کھڑے ہونا، اسی سے نکلا ہے نیشن، قوم بھی جب ایک نقطے پہ کو کھڑا ہو تو وہ قوم ہوتی ہے۔ ہم بھی قوم نہیں ہیں، ہم بھی ایک کہتے ہیں ہجوم ہے۔ تو قوم وہ ہوتی ہے جس کی تھیوری ایک ہو، جس کا نظریہ ایک ہو، اور جس کا دکھ درد ایک ہو، وہ قوم ہوتی ہے۔
تو یوم القیامہ وہ جو قیامت کا دن ہے وہ کیسا ہوگا ان لوگوں کا؟ یردون، یہ ایکٹیو نہیں پیسو وائس ہے، یردون لوٹائے جائیں گے، الا طرف اشد سخت العذاب، عذاب سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو دیکھیں نا جی، جو اللہ رسول سے بھاگا ہے وہ دنیا میں بھی رسوا ہوا ہے اور آخرت میں بھی اس کو عذاب ملا ہے۔ اور کوئی اگر کہے جی کوئی بات نہیں بچ بچ جائیں گے، نکل جائیں گے، تو اللہ اگلے جملے میں اس کو بھی الرٹ کر رہا ہے، بھائی اتنے لوگ جب ہوں گے اربوں تو کو دادو لا کے نکل ہی جائیں گے ہم بھی نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، واو کا معنی اور ما نہیں، اللہ بے غافلن، غافل یہ تاکید کے لیے ہے جی، با زائدہ ہے اور یہ تاکید کے لیے یہ اللہ غافل ہے ہی نہیں، اما تعملون، ان سے ما جو تعملون تم کرتے ہو۔ اور پھر اس کے اوپر کمنٹری مزید کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ کون لوگ ہیں جی؟ کس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنا اچھا اور برا بھی نہیں پتہ چلتا؟ اولئک الذین، یہی ہیں۔ اولئک کا کیا ہے جی؟ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، ہاذا ہاذان ہاؤلائے، ہاذی یاتانے ہاؤلائے، ذالک ذانے کا، اولئک تلک تانے کا، اولئک یہ ڈیمانسٹریٹو ہیں جی۔ الذین کیا ہے جی؟ ریلیٹو پروناؤن ہے، الذی اللذانے، الذین اللتی اللتان اللاتی، اور من ما ایون ایتن اور الف لام، یہ سارے اسماء موصولہ ہیں۔ اولئک الذین، یہی ہیں جنہوں نے کیا کیا جی؟ اشترو، جنہوں نے خرید لی ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، اور دے کیا دیا ہے؟ بالآخرہ، آخرت بیچ دی ہے، دنیا کی زندگی لے لی ہے۔ اور الامان والافید، اللہ معاف کرے، آج مٹیریلسٹک ہماری اپروچ یہی ہے کہ ہم میں سے کسی کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب دنیا کو دیکھتے ہیں نا جی، بے ہنگم بائے پورا نظام حیات ان نیچرل، تو پتہ چلتا ہے کہ سارے لوگ ہی ہم اپنی آخرت بیچ بیٹھے ہیں۔ تو آخرت جب بیچ دی ہے تو دنیا لے لی ہے، تو پھر آخرت میں تو ایسا ہی کوئی نہیں۔ آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، فا کا معنی پس، لا نہیں، یخفف تخفیف کی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، واو کا معنی اور، لا نہ، ہم ان کی، ینصرون مدد کی جائے گی۔ یہ یخفف اور ینصرون یہ دونوں ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ہیں، اور یہ پرفیکٹ ٹینس نہیں ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اپنے گرامر کے لیکچر میں، یہ امپرفیکٹ ہیں، اس کو ہم مضارع کہتے ہیں۔ اس کے بننے، پڑھنے اور پڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ اور ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اپنے اگلے لیکچر میں اپلوڈ بھی کریں گے۔ تو الحمدللہ 86 آیات ہماری ہو گئی، اور یہ رکوع ہے جی، کتنے رکوع ہوئے؟ 10 رکوع ہمارے کمپلیٹ ہو گئے، اور یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا بھی کیا ہے؟ عین۔ اچھا کبھی سوچا ہے کہ رکوع تو نماز میں ہوتا ہے، یہ رکوع کہاں سے آیا؟ اس کو رکوع کیوں کہتے ہیں کہ پہلا رکوع، دوسرا رکوع، 16 رکوع، 20 رکوع، قرآن کے رکوع، سارے رکوع تو نماز میں ہوتا ہے، تو یہاں رکوع کیسے آ گئے؟ یہاں رکوع اس لیے آیا ہے کہ یہاں برصغیر پاک و ہند میں جتنے نسخے ہیں قرآن کے، ان کے اندر 540 رکوع ہیں قرآن کے، جو اب عربوں سے آل سعود یا ادھر سے چھپ کے آتے ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا۔ ہوتا یہ تھا کہ یہاں جب تراویح کی نماز پڑھی جاتی تھی تو فتاوی عالمگیری میں یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت پھر 20 رکعت ہوتی تھی تراویح کی، اور 27 رمضان کو قرآن مکمل ہوتا تھا۔ آج بھی وہی رواج ہے، حالانکہ وہ 22 کو بھی ہو سکتا ہے، 15 کو بھی ہو سکتا ہے، اور کراچی میں تو 3 دنوں بعد بھی قرآن مکمل کر لیتے ہیں۔ لوگ کاروباری ہوتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، 3 دنوں میں کر لیا، 10 دنوں میں کر لیا، 15 میں کر لیا، پھر سارا مہینہ اپنی باقی چیزیں چلاتے رہے۔ تو رکوع اس لیے بنے تھے کہ جب ہم تراویح پڑھیں اور ہر روز کتنی پڑھیں؟ 20 پڑھیں، اور ہر رکعت میں اتنا سارا اگر ہم پڑھیں، اور اس کے بعد ہم کیا کر لیں نماز میں؟ رکوع، تو پھر ہم 20 کو 27 سے ضرب دیں تو کتنا بنتا ہے؟ 540۔ تو وہ ہمارے رکوع جو ہیں اس اعتبار سے 540 ہیں۔ یہ رکوع وہی رکوع ہے جو نماز والا رکوع ہے، تو یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آیتیں گن گن کے ماحول بنا دیا گیا ہے، یہ جتنا مفہوم ایک مکمل ہوتا تھا چیزوں کا قریب قریب، اس کو کیا بنا دیا گیا؟ رکوع بنا دیا گیا۔ پھر الربو، آپ دیکھیں قرآن مکمل کرنا چاہتے ہیں آپ، اور آپ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، تو آپ نے کیسے قرآن مکمل کرنا ہے؟ آپ ہر نماز کے ساتھ الربو پڑھ لیں، 4 رکوع پڑھ لیں، اگلی پھر نماز آئے 4 پڑھ لیں، پھر پڑھ لیں، تو یہ ساری تقسیم کار ہے۔ اسی طرح قرآن کی منزلیں بھی کتنی ہیں؟ 7 ہیں، تو ان کو آپ ہفتے میں ختم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پارے 30 ہیں، تو ہم کب مکمل کر سکتے ہیں؟ مہینے میں کر سکتے ہیں۔
تو باقی 6666 آیات ہیں، آپ ایک ایک آیت بھی پڑھیں سمجھیں، تو یہ سارے جو ہیں وہ اس قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کے طریقے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں قرآن کے پڑھنے میں اور اس کے ساتھ مشغول رہنے کی ہمیں یہ وقت اور یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں اگر توفیق دی ہے تو شرف قبولیت بھی عطا فرما۔ الہ العالمین، قرآن کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو منور اور معطر فرما۔ قرآن کو اللہ ہمیں برکت کے لیے بھی پڑھنے کی توفیق دے، لیکن یہ ہمارا نظام حیات ہے، اس کو ہمیں نظام حیات بنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں شیطان اور شیطان کے جتنے کارندے ہیں نظام ہائے حیات پوری دنیا میں، ان سے ہمیں اپنی خاص پناہ نصیب فرما۔ شر نفس، شر شیطان، شر انسان سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آفات و بلیات سے، بیماریوں سے، کرونا سے پوری دنیا کو، عالم اسلام کو نجات عطا فرما۔ ہمارے آباء و اجداد، ہم سے تعلق رکھنے والے لوگ جو دنیا سے چلے گئے، ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنی خاص پناہ نصیب فرما۔ ہر قسم کی آفات و بلیات سے، حوادث سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے، خطرات سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ ہماری اولادوں کو نیک فرما، جو ہمارے اس قرآن کے اس تعلیم میں شریک ہوتے ہیں، اس کلاس میں فزیکلی یا آن لائن یا ان لیکچرز کو سن کر، اللہ سب کو دین دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، سب کے بچوں اور بچیوں کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔